السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان میں اپوزیشن کے قائد محترم جناب شہباز شریف صاحب کی خوبصورت باتوں سے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، میں حیران ہوں کہ آپ جیسا زیرک اور ماشاءاللہ باریک بین صحافی بھی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ آپ نے جو تعارف کروایا اس میں اس وقت سب سے جو عام تعارف ہے وہ تو یہ ہے کہ آئندہ وزیر اعظم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور یہ جو نون لیگ کا صدر ہے، یہ اب پرانی باتیں ہیں، آگے بڑھنا چاہیے، تعارف بھی آگے کا ہونا چاہیے۔ آپ مہربانی فرما کے اب یہ تعارف کروایا کریں کہ انشاءاللہ آئندہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے میاں صاحب جی، بھٹو۔ یہ جو بار موقع آپ نے نعرہ فٹ کیا ہے جی بھٹو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد آج کی جو دعوت تھی، ظہرانہ تھا جو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اعزاز میں آپ نے اس حوالے سے یہ نعرہ لگایا۔ میاں صاحب، کچھ عرصہ قبل تو آپ یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ میں زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسے نکلواؤں گا۔ آج ان کا پیٹ پھاڑنے کی بجائے ان کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کا پیٹ کوئی گلک نہیں ہے، میرا مطلب ہے کوئی گلہ نہیں ہے کہ اس میں سے پیسے نکلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہر دور کی باتیں علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ آپ سردیوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں مالٹے لے کے آئیں، سردیوں میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ آم لے کے آئیں؟ کیونکہ سردیوں میں آم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو گرمیوں میں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مالٹے لے کے آئیں؟ کیونکہ مالٹے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہر موسم کی گفتگو علیحدہ ہوتی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں زلفی صاحب، آپ کو تو پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ بالکل، آپ کا تو جو پوٹا ہے اس میں سے زیادہ چند دانے باجرے اور ایک چھوٹا سا شیشہ اور ایک چھوٹا کیل نکل آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو زرداری صاحب کے پیٹ کے بارے میں کوئی بیان نہیں دینا چاہیے۔ میاں صاحب واقعی پیٹ شیٹ پھاڑنے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی آپ کے حوالے سے تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کون اتنا کھلارا اکٹھا کرے گا۔ تو میں یہ یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب کے ساتھ جو ظہرانے پہ جو گفتگو ہوئی، جو ملاقات ہوئی، وہ انتہائی کامیاب سود مند ثابت ہوئی۔ میاں صاحب باتوں اور ملاقاتوں کو تو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ ان کو کھلایا کیا تھا؟ زہر نو تڑکا لا کے کھوایا سی تو کھانا ہے۔ یعنی جو کرنے والی بات ہے اس کو چھوڑ دے، اور جو تمہاری مرضی کی تمہارے ٹیسٹ کی بات ہے وہ کر لے۔ جنید صاحب، میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپوزیشن اکٹھی ہوگی، متحد ہوگی، اور انشاءاللہ جو آپ آگے نتائج دیکھیں گے لانگ مارچ کی صورت میں، انشاءاللہ وہ عوام کے لیے بڑے سود مند ثابت ہوں گے۔ میاں صاحب، آپ نے زورانہ دیا ہے صرف پیپل پارٹی والوں کو، تو شو تو چلا رہے ہیں اصل میں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو آپ نے بلایا ہی نہیں، یہ کیا وجہ ہوئی؟ دیکھیں، اس کو کنٹروورسی نہ بنایا جائے۔ میں بڑے احترام کے ساتھ یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہ بلانے کی وجہ کوئی اور نہیں ماسوائے اس کے کہ میرے 3 کک چھٹی پہ گئے ہوئے تھے اور صرف 2 کک کام کر رہے تھے، اور محترم فضل الرحمان صاحب کو دعوت دینا 2 ککاں کا کام نہیں۔ اس لیے سیاست میں بڑا دیکھ بھال کے چلنا چاہیے، نتائج پہلے سامنے رکھنے چاہیے، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ ارے میاں صاحب، سچی بتائیے گا، یہ جو آپ کے 3 کک چھٹی پہ چلے گئے،
یہ مولانا کی آمد کا سن کے چھٹی پہ چلے گئے تھے یا پہلے سے انہوں نے چھٹی لی ہوئی تھی؟ دیکھیں اللہ کے فضل سے ہمارے جو کک ہیں یہ کشمیریوں کے کک بڑے جنگجو ہوتے ہیں، ان کو ہر محاذ پہ لڑنا آتا ہے، اور اللہ کے فضل سے جنید صاحب 3-4 کلو گوشت یا 4-5 کلو گوشت کیا، یہ تو بکروں کے ساتھ لڑنا جانتے ہیں۔ مگر دیکھیں مجبوریاں جو ہیں وہ آڑے آ جاتی ہے۔ میں یہاں حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہرگز کوئی ایسی بات نہیں، نہ ہی کوئی ناراضگی ہے، نہ ہی کوئی اور بات ہے۔ وہ کک بھی ان کا سن کے نہیں دوڑے، وہ ایک کک کی شادی تھی اور دوسرے کک کی بہن کے ساتھ تھی، تو دو تو یہاں سے ہی سائڈ پہ کر دیں۔ تو جو تیسرا کیا ہے جنید صاحب، اس نے ان کی شادیوں پہ کھانا پکانا تھا۔ اچھا میاں صاحب، آپ گوگا جی کو نہ بتائیں، ہمیں تو بتا دینا دعوت میں پکا کیا کیا تھا؟ خیالی پلاؤ۔ جنید صاحب ہم کوئی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں جو خیالی پکا پکا کے عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے عملی آدمی ہیں، ہم نے جو کیا ہے، جو کہا ہے، وہ کر کے دکھایا ہے۔ بالکل میں یہاں واضح کر دوں کہ زرداری صاحب کو بھنڈیوں کا شوق ہے، اور میں نے ان کی خاطر مدارت کے لیے بھنڈیاں پکائی ہیں، اور بڑی اسپیشل پکوائی ہیں۔ اچھا، اور صرف وہ زرداری صاحب کے پسند کی وجہ سے ہم نے بھنڈیاں پکائی ہیں، اور کوئی ہم نے بھنڈیوں کی ٹوپی اور پوچھلے اتار کے تو کھیلنا نہیں تھا۔ میاں صاحب مجھے یہ تو بتا دیں کہ بھنڈیاں پیاز والی بنائی تھی یا گوشت ڈالا تھا؟ مٹی پائی سی مٹی، موٹے مٹی پائی سی۔ میاں صاحب یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ مٹی پائی سی اور وہ نہیں کھائیں گے، وہ جھاڑ کے پھر منہ میں ڈال لیتا ہے۔ جنید صاحب دیکھیں کیسا جاہلوں والا سوال کر رہا ہے۔ گوگے یہ ذہن میں رکھو کہ کشمیریوں کے گھر میں ہنڈیاں پک رہی ہو، اور اگر سادی سبزی پکانی بھی چاہے تو بکرا خود دوڑ کے ہانڈی میں جا گھستا ہے۔ اگر آپ نے پیاز والی بھنڈیاں پکانی ہے بھائی تو اپنے اینکر سے کہیں، ارائی سے کہیں، ارائی سے۔ میاں صاحب بھنڈی کھاتے ہوئے میں بھی کشمیری بن جاتا ہوں۔ بہت اچھے سیانفتی یہ ہے، عقل مندی یہ ہے، اللہ پاک نے ایسے ہی نہیں اتنا گورا چٹا بنایا ہوا آپ کو۔ اچھا میاں صاحب، دنیا ٹی وی کے پروگرام آن دی فرنٹ میں حسین نواز صاحب نے کہا ہے کہ ہم شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ بہن، آپ کا بہت شکریہ۔ اصل بات کی طرف جو آج کا موضوع ہے، اب آپ آئیے، بہت شکریہ آپ کا۔ میں تو آپ کا بڑا فین ہوں، جب میں حسب حال میں آپ کو ہنستا ہوا دیکھتا ہوں تو اس طرح کہکشاں سی بن جاتی ہے پروگرام کے موڈ کے اوپر، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ صرف ٹیلنٹ سے بھری ہوئی نہیں ہے، آپ دوسرے کا ٹیلنٹ بھی پہچانتی ہیں۔ آپ نے حسین نواز کا ٹیلنٹ جو ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فیملی میں اگر کسی کے پاس سیاسی شعور اور بصیرت ہے تو وہ حسین نواز کے پاس ہے۔ لیکن ساتھ میاں صاحب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ اچھا، میں جب بھی حسب حال دیکھتا ہوں مجھے یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا نوجوان منحوس ہی لگتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ بالکل ایسا آدمی ہوتا ہے جس کی بارات میں کھانا کھاتے ہوئے لازماً سالن سے بھری ہوئی چمچی گود میں گر جاتی ہے۔ اور میں جنید صاحب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسا بندہ لازماً بوٹی کھا رہا ہو تو زور سے کھینچے تو وہ اچھل کے
ساتھ والے کے منہ پہ لگتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو میں لازماً آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس سے بچا کریں. آپ نے اس کو بٹھا تو لیا ہے, یہ تو وہ شخص ہے جس کو مداری اپنے بندر کے ساتھ لڑانے کے لیے اپنے سامنے نہیں بٹھاتا. میاں صاحب انہوں نے سوال کیا ہے کیا کہ جرم کر دیا ہے؟ نہیں, میں اس کو معاف کر دے, حسین نواز صاحب کی گل ہو رہی تھی میاں صاحب. ہاں یہ دیکھیں نا, جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت بات کیا ہونی چاہیے. لیکن میاں صاحب یہ بات میں نے نہیں کی, حسین نواز نے کی ہے. دیکھیں میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہیں. جو حسین نواز کہہ رہا ہے وہ لازماً اپنے ابا جان کی مرضی سے کہہ رہا ہے, اور وہ اپنے پلے سے ہم میں سے کوئی بات نہیں کر سکتا. جو بات ہوتی ہے وہ بڑے میاں صاحب کی اجازت سے ہوتی ہے. اور اس وقت تو بڑے میاں صاحب کے ساتھ حسین نواز ہی وہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے بڑے میاں صاحب کے منہ سے سنی ہے تو انہوں نے یہ بات کی ہے, ورنہ وہ کبھی یہ بات نہیں کر سکتے. اور انہوں نے یہ منہ بند کیا ہے, یہ جو شام کو 8 سے 11 بجے مختلف چینلز پہ منڈلیاں لگا کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نون میں سے شین نکلے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنید صاحب جنہوں نے کبھی اپنے گھر دال میں سے روڑ نہیں نکالے, اور یہ روز نون میں سے شین نکال رہے ہوتے ہیں. یہ ان کو واضح کیا ہے کہ نون میں سے شین نہیں نکلے گی, نون میں سے وزیر اعظم نکلے گا اور اس کا نام میاں محمد شہباز شریف ہوگا. میاں صاحب میں اسی لیے سیاسی شو دیکھتا ہی نہیں ہوں, میں کوکنگ شو دیکھتا ہوں. میاں صاحب مجھے تو صرف اتنا پتا ہے نون نیاری میں شین شوربہ ہوتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوتا یار. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت اگر ہندوستان کو کوئی چیز دکھ دے رہی ہے, تکلیف دے رہی ہے نا, تو وہ سوشل میڈیا ہے کشمیر کے حوالے سے. بالکل صحیح. اچھا جی, آج کشمیر ڈے تھا اور پوری دنیا میں, پاکستان میں, پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا میں کشمیر کے ساتھ یکجہتی, کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا لوگوں نے. جی بہت ساری ریلیاں نکلی ہیں, بہت سارے بینرز آویزاں کیے گئے ہیں. جی اور جس قدر جوش و جذبہ مجھے نظر آ رہا تھا, اور خواتین ہمارے پاکستان میں ہر شعبے کے لوگ سڑک پہ آئے, ہر شعبے کے لوگ. جب بھی اس طرح کی چیزیں میں نے دیکھی ہیں, میں یہی سوچ رہا تھا شرم تم کو مگر نہیں آئی. کہ دیکھو انڈیا کو یہ صاف پتہ ہے, پوری دنیا کو بلکہ صاف پتہ ہے, اس کے جو ویلویشر ہیں انڈیا کے, ان کو بھی پتہ ہے کہ یار یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ. ایک پوری قوم ہے, لاکھوں لوگ ہیں وہاں پہ رہتے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. ہر سال اس طرح پوری دنیا کے اندر جو کشمیریوں کے حق میں بولنے والے لوگ ہیں, اور ہمارے پورے پاکستان میں لوگ آتے ہیں سڑکوں کے اوپر. شرم حیا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ان لوگوں میں. بات وہی ہے نا, مجھے ہے حکم اذاں. ہمارا کام تو ہے وہ جو تم نے کہا ہے کہ شرم نہیں آتی, ہمارا کام ہے شرم دلانا. ہم یہی کر سکتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ اور کی حیثیت اس کا کوئی حل جو ہے وہ یہی ہے نا کہ احتجاج کیا جائے بھرپور طریقے سے, کہ شرم دلائی جائے, خدا کے لیے اس کا کچھ فیصلہ کرو. فیصلہ کرو. اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں, بلکہ بہت ایک یار ایسے کشمیر آزاد نہیں ہوگا, بار بار ہم یہ جملہ ہم بولتے ہیں اور سننے کو ملتا ہے ایک دوسرے, جب تانا دینا ہوتا ہے کہتے ہیں یار ایسے کشمیر آزاد نہیں ہوگا, جلسے جلوسوں سے آزاد نہیں ہوگا, بیانات سے آزاد نہیں ہوگا. یقیناً بیانات سے آزاد نہیں ہوگا, لیکن جلسے جلوسوں کی بھی اہمیت ہے, بیانات کی بھی اہمیت ہے, اسٹریٹجی کی بھی اہمیت ہے, ہر چیز کی مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے اپنی ایک اہمیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو ایک پاکستانی کی حیثیت سے آج کے دور میں اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ سب سے مؤثر انداز میں کیسے حل کر سکتا ہے, کیسے پلے کر سکتا ہے اپنا رول, تو میں لامحالہ کہوں گا کہ اس کا استعمال کر کے. آپ یقین کریں
کہ اس وقت اگر ہندوستان کو کوئی چیز دکھ دے رہی ہے, تکلیف دے رہی ہے نا, تو وہ سوشل میڈیا ہے کشمیر کے حوالے سے. بالکل صحیح. یہ چند دن پہلے مودی خود بیٹھا تھا اس میٹنگ میں, ان کے سارے جو ان کے ٹاپ ناچ بیٹھی ہوئی تھی نا, ساری قیادت جو تھی بی جے پی کی, اس میں انتہا پسند بی جے پی کی قیادت بھی شامل تھی اس میٹنگ میں. اور میٹنگ کس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ میٹنگ ہو رہی تھی گوگل کے ساتھ, میٹنگ ہو رہی تھی فیس بک کے ساتھ, میٹنگ ہو رہی تھی ٹویٹر کے ساتھ, میٹنگ ہو رہی تھی ٹک ٹاک کے ساتھ. ان ساروں کی انتظامیہ جو ہے نا, ان کے جو سی ای اوز تھے اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ورچوئل میٹنگ تھی. اس میں ہندوستان یہ اعتراض کر رہا تھا کہ جناب آپ کشمیر پہ یا مختلف جو اینٹی انڈین پالیسیز ہیں اس کو آپ آنے کیوں دیتے ہیں, حالانکہ یہ بالکل کوئی اب راز کی بات نہیں ہے. یہ برہان الدین وانی کی آپ تصویر لگائیں فیس بک پہ, دوسرے دن آپ کا جو اکاؤنٹ ہے بلاک کر دیتے ہیں. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان تمام جو یہ سوشل میڈیا بڑے بڑے اب تو کلب بن گئے ہوئے ہیں نا, ان کے اہم عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ کون ہے؟ وہ ہندوستانی ہے. گوگل کا سی ای او کون ہے؟ ہندوستانی ہے. یہ سارے امپورٹنٹ سلاٹس پہ ہندوستانیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور جیسے وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں تو فوری طور پہ وہ اس بندے کو بلاک کر دیتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں فیس بک اور سینکڑوں کی تعداد میں ان لوگوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کیے ہیں. یعنی پاکستانیوں کی یا مقبوضہ کشمیر میں رہنے والوں کی غلطی کیا ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کے لیے یا اپنے لیے آواز بلند کی, اور ان کی پاداش میں وہ یہ اکاؤنٹ جو ہے بلاک کر دیتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں حوصلہ ہے ہماری قوم کا بھی اور کشمیریوں کا بھی کہ لاکھوں کی تعداد میں سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب پہ, لیکن حق بات کہتے جا رہے ہیں, اپنے اکاؤنٹ بلاک کرواتے جا رہے ہیں. ظاہر ہے جی, جانے قربان اکاؤنٹ بلاک ہونا کیا ہے, کیا جانے قربانی ہے ہماری. کی ہیں, ہزاروں لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچے ایسے سڑکوں پہ شیروں کی طرح نکلتے ہیں. حیران کن ویڈیو سامنے آتی ہیں, خواتین بیچاری ہماری وہاں پہ بہنیں جو ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ہم پوری دنیا تک پہنچائیں, جلسے جلوس سب کچھ اپنی جگہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس بندے کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے, یہ سوشل میڈیا ہے, وہ ایک چینل کا مالک ہے. وہ اس چینل کو کشمیریوں کے لیے استعمال کرے. آپ سارا دن اس کو استعمال کرتے ہیں, اس پہ لطیفے بھیجتے ہیں, اس پہ میمز بناتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ سوشل میسیجنگ کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, سارا کچھ. آدھا دن ہمارا اس پہ گزرتا ہے, تو ہم دن کا کچھ حصہ جو ہے یا کچھ پوسٹ جو ہیں وہ ہم کشمیریوں کے لیے وقف نہیں کر سکتے. کتنے افسوس کی بات. اچھا, ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ ہم تعداد میں ہندوستانیوں سے کئی گنا کم ہیں, اور وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, مین سٹریم میڈیا بھی دیکھ لو آپ, ان کا الیکٹرانک میڈیا دیکھ لو, فلمیں دیکھ لو, میرا خیال ہے کہ وہ 19 سینچری مکمل کر چکے ہیں ہندی فلموں کی. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے 50 کے لگ بھگ جو ہے, وہ 50 سے زیادہ وہ فلمیں بنا چکے ہیں. تو پاکستان نے آج تک کتنی بنائی ہیں پاکستانیوں نے؟ 4 نہیں تو 5. ٹھیک ہے, چند فلمیں بنائی ہیں. بیسٹ سیلر کتابوں کی تعداد ان کی 60-70 ہے جو مقبوضہ کشمیر پہ لکھی گئی ہیں. ہم نے کتنی لکھی ہیں؟ تو ہم اس دوڑ میں بھی ان سے بہت پیچھے ہیں, لیکن اتنا پیچھے ہونے کے باوجود بہت کم لکھا ہے ہم نے, لیکن وہ بھی ان سے ہضم نہیں ہو رہا کہ پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہے وہ خود میٹنگ کر رہا ہے ان کے ساتھ, ان کمپنیز کے ساتھ, اور کہہ رہا ہے کہ ان کو بلاک کرو, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بے شمار انڈین ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں, ان کی آواز یہ ہے, وہ بولتے نہیں ہیں, چونکہ وہاں پہ تو بہت سخت یہ ہے نا جی, ان کے اندر یہ جو انتہا پسند ہیں. یار جہاں پر گئے کو سوٹی مارنے پہ قتل کر دیا جاتا ہے, لنچنگ کر دی جاتی ہے, وہاں کیا برداشت کا عالم ہوگا. ہاں جی, ورنہ آپ یقین مانیں کہ بہت سے انڈین جو ہے نا جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے اس کو, مگر وہ بیچارے بولتے نہیں. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھنا, احتجاج بالکل جاری رہنا چاہیے, آواز بلند کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی انسان کا بچہ آئے گا انڈیا کے حکومت میں, حکمران آئے گا, اور وہ لازماً کہے گا کہ یہ ان کا حق ہے. مطلب یہ کوئی اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. ہر چیز جو وہاں پہ یہ لوگ کر رہے ہیں, خاص طور پہ مودی حکومت جو کر رہی ہے, وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ خدا کے واسطے کیا کر رہے ہیں. بالکل بلائنڈ ہو گئی ہے نا, انسانوں کے ساتھ اس قدر انسانیت سوچ سلوک ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو آپ. اور اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے
کہ پاکستانی قوم کو بھی ہم ٹرین کریں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے سوشل میڈیا سولجر بن جائیں. پوری دنیا میں یار سنا دیکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, سوشل میڈیا کی ریچ ہے, تو اس ریچ کو استعمال کریں, اس ٹول کو استعمال کریں, اپنی آواز کشمیر پر ہونے والے مظالم جو ہیں کشمیریوں پر وہ پوری دنیا تک پہنچانے کا یہی ایک ذریعہ ہے آپ کے پاس. تو خدا کے لیے جہاں ہم دیگر لغویات اور فضولیات میں پڑے رہتے ہیں, فضول قسم کی باتوں پہ سنجیدگی کے ساتھ اور ٹیکٹ فلی, سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اپنا اکاؤنٹ بلاک کروا لینا کوئی کامیابی نہیں ہے. اس طریقے سے بات کریں کہ آپ کا اکاؤنٹ بھی بلاک نہ ہو اور آپ کی بات بھی پوری دنیا تک پہنچ جائے. مثلاً میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ان عالمی قوانین کا سہارا لے کر بات کریں جس کا ہندوستان بھی سگنیٹری ہے, پاکستان بھی سگنیٹری ہے, یعنی پاکستان بھی پابند ہے ان بین الاقوامی معاہدوں کا, ہندوستان بھی ہے, ان کا ریفرنس دے کر بات کریں کہ کشمیریوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے. بات کہنے کا انداز جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کو اپنی لمیٹیشنز کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ یار یہ میں نے نہیں کرنا, یہ میں نے کرنا ہے اور میں نے کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند کرنی ہے. اگر آپ اچھے رائٹر ہیں ضرور لکھیں, اگر آپ اچھے شاعر ہیں تو کشمیر کے لیے اپنے شعر وقف کر دیں, اگر آپ اچھے کارٹونسٹ ہیں تو کارٹون کا سہارا لیں, اگر آپ اچھے سٹائرسٹ ہیں, اگر آپ اچھے طنز و مزاح لکھنے کے ماہر ہیں تو کشمیر کو اپنا موضوع بنائیں. خدا کے لیے آپ کچھ بھی ہیں, آپ کسی بھی شعبے کے ماہر ہیں تو اپنی جو مہارت ہے اس کا کچھ حصہ خدا کے لیے کشمیریوں کے لیے وقف کر دے. یہ ان کا قرض بھی ہے ہم پہ اور ہم پر فرض بھی ہے. بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہو, سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو رہنا چاہیے. میں نے خود ٹویٹر اکاؤنٹ بنا لیا ہے. اور زندہ باد. ہاں جی ہاں جی آکھ کے مجھے کسی سیانے نے کہا کہ تم اگر چاہتے ہو نا تمہارے جعلی اکاؤنٹ ختم ہو تو اپنا اصلی بنا لو. میں نے ریئل سہیل احمد کے نام سے ٹویٹر چھوڑ دیا, اور جو اوپر چڑی ہے نا, اور واقعی ہر بندے کو یہ چاہیے اپنے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر نا جی, یہ آپ کے پاس واقعی ایک چینل ہے, آپ کے ہاتھ میں ایک چینل ہے, جس لیول پہ بھی ہے آپ اس کو استعمال کر کے آواز اپنی بلند کرتے رہیں. انشاءاللہ 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 ماؤں بہنوں بیٹیوں اور مردوں کے خون اور آنسو جو ہیں اور چیخیں جو ہیں وہ انشاءاللہ رنگ لائیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. نہیں لیتا رشوت, اگر کوئی مجھے کوئی تحفہ تحائف دے دے تو اسے انکار کرنا کفر ہے. اندازہ واہ واہ واہ, تجھے کیوں تحفہ طائف کو دے دے گا, تم یاد ہے نا شعیب ملک ہو. لیکن پاکستان میں جب بھی کرپشن کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں ہمیشہ سیاسی چہرے آتے ہیں. حالانکہ کبھی غور کریں تو وطن عزیز میں کرپشن کا نیکسس جس کردار کے ارد گرد گھومتا ہے وہ ہے کلرک بابو, جس کے بغیر کرپشن شاید مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. حسب حال کے علامتی کے ڈیرے میں کھڑا ہے ایسا ہی ایک کرپٹ کلرک. یار کھڑا کیوں ہے, انہوں تو لمیاں پال وہ. بھائی صاحب مجھے کیوں لمیاں پالو, کھاتے تو بڑے بڑے لوگ ہیں, مجھے آپ ایسے لمیاں پالو. بڑے بڑے لوگ تمہارے کندھوں پہ سوار ہو کے کھاتے ہیں, تم لوگ ہو جن کی وجہ سے کرپشن ہوتی ہے. آپ لوگ فائل کے طریقے بتاتے ہیں بھرنے کے, فائل کا پیٹ کیسے بھرنا ہے اور سدھا کیسے رکھنا ہے. ایویں تو نہیں نا جس کو بھی ہاتھ ڈالتے کئی سالوں بعد بھی نکلتا ہی کچھ نہیں اس میں سے. او بھائی صاحب یہ تو ہمارا تجربہ ہے نا کہ ہمارے بغیر تو آپ لوگوں کا سسٹم چل ہی نہیں سکتا. تو بھائی اس میں فخر کی کون سی بات ہے, تم لوگ اس سسٹم کی بنیاد کرپشن پہ رکھنا چاہتے ہو. سسٹم تو آپ لوگوں کا نہیں نا چل سکتا جو کرپشن کرنے کا سسٹم ہے, ورنہ تو سسٹم چلے گا. کیوں نہیں چلے گا, جو کام غلط ہے اگر آپ کہیں کہ بھائی صحیح کام کرواؤ تو کر دوں گا, یہ کہنے کی بجائے کہ بھائی کام تمہارا غلط ہے پیسے دو تو میں کر دیتا ہوں, اس سے سسٹم چلتا ہے یا سسٹم کا بیڑا غرق ہوتا ہے. نہیں میں کام بالکل صحیح کرتا ہوں, کوئی خوشی سے میری جیب میں ڈال دے تو میں نے انکار نہیں کیا. یہ بھی بہت بڑی بے غیرتی ہے. دیکھو نا سیدھی بات ہے کہ جب بندہ تم لوگوں کو پیسے بانٹ کے, تم اکیلے تو نہیں ہوتے, پھر ایک پوری لائن لگی ہوتی ہے جہاں جہاں سے فائل جانی ہے, اور فائل کے پاس ہونے تک, منظور ہونے تک جب کروڑوں روپے کا بجٹ بن جاتا ہے تو اس بندے نے پھر اس کام میں سے کروڑوں کمانے ہیں زیادہ جو اس نے تم لوگوں کو دیے ہیں, اور وہ جو کروڑوں اس نے کرپشن کر کے کمانے ہیں وہ ہمارے پیسے ہوتے. آؤ
सुन रहे हैं आप? ये सिला मिला है मेरी 34 साल सर्विस का, जिसके लिए मैंने खून पसीना अपना एक किया है। मैं ये समझता हूं कि सिर्फ पसीने को परे करके तुम्हारा खून बहा देना ये देख रहे हैं आप? तो सारे मुल्क का सिस्टम ठीक हो जाए। आपको पता है कि यहाँ ये 7 दीवार है चाइना, चीन के अंदर जो करप्शन करता है उसको सजाए मौत होती है, और वहां पे हर रोज 3, 4, 5 बंदों को गोली मारी जाती है। तो इसलिए जो 1.25 अरब की आबादी का जो मुल्क है वो कंट्रोल में है। तो हम इधर 22 करोड़ की आबादी का मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को कोई सजा ही नहीं मिल रही। लो, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। लिशन बीच में इंटरवल पीस भी देना है ना। देखिए भाई, जो काम आपका 6 महीने या 1 साल में होता है, हम आपका 5 दिन में कर देते हैं, तो वो आपकी सहूलत के लिए है। इसीलिए हकदार लोग बेचारे सालों लाइन में लगे रहते हैं। जी 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 जी, जिनकी फाइल बिल्कुल ठीक है, हर कागज ठीक है, ईमानदारी के साथ जो काम करवाना चाहते हैं, वो बेचारे लाइन में लगे हुए हैं। पीछे से एक बंदा आता है अपना 2 नंबर काम, 2 नंबर कागजात लेके, इनको पैसे पूसे दे के अपना काम करवा के निकल जाता। और सर, हम तो वहां मोहब्बत प्यार करने के लिए बैठे हुए हैं। वो मोहब्बत प्यार करने के लिए बैठे, तुम शान हो, मोमराना तुम उधर काम करो बैठ के। और सर, असल में वो लोग जिन्होंने साइन करने होते हैं, करोड़ों रुपया तो वो कमा रहे हैं, वो जो बात बात पे हमसे मशवरा लेते हैं। असल इनको यही मान है ना कि इनके अफसरान बात पे इनसे मशवरा करते, इनके बगैर नहीं चल पाते, इसलिए ये अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करते हाँ हैं। जी। अगर ये बंदा हिस्सा बकदरे जुस्सा रिश्वत ले तो मेरा ख्याल है कि वो 5 रुपए वाला ठीपा बनता ही जी, खुद भी ये दफ्तर में चाचा ठीपा मशहूर है। जुनैद साहब, अगर आप मेरी ईमानदारी का सबूत देखना चाहते तो शादरा के साथ फर्रुखाबाद है, वहां जाके मेरा घर देखे। 2 मरले का घर है, 1 कमरा नीचे, 1 ऊपर है। भाई वो तो तुमने दिखावे के लिए रखा हुआ है ना। असल बताओ, जो गार्डन टाउन में 1 कनाल का घर है तुम्हारा, वो मेरे बड़े बेटे का है, मेरा नहीं है। ये तो पुराना तरीका है वारदात। असल घर जो है वो बेटे के नाम पे लिया हुआ है। नहीं नहीं जुनैद साहब, उसने खुद खरीदा है, वो कपड़े का कारोबार करता है। तो कपड़े का कारोबार किस तरह को? जब पैदा हुआ था तो पैसे साथ लेके आया था। जाहिर है तुमने ही उसे नोट पकड़ाए हैं ना कि लो जरा साइड पे होकर को बिजनेस चलाओ, अब मैं इधर से लूटमार करता हूँ और नाम बिजनेस का रख लेते हैं। और रिश्वत भी जब लेते हैं ना, अपने नाम की नहीं लेते। बंदे से जब सौदा करते हैं ना, आपका काम मैं करवा दूंगा, मैं साहब का मिजाज जानता हूँ, आप फिक्र ना करें, इतने बस पैसे लगेंगे, खुश हो जाएंगे साहब भी। बीच में ये नहीं बताता कि बिचो मेरे किन्ने ने। बिल्कुल इसी तरह दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। और ये जो जायदादें बनी होती हैं, ये भी दूसरों के नामों पे करके तो कह रहे होते हैं, हुजूर मेरा घर वेख लो तो 2 मरले दा। अच्छा, ऐसे अजीम लोग हैं ना, ये एक तो बेईमानी करते हैं, ऊपर से बेईमानी पे बेईमानी ये करते हैं कि पैसे लेके भी काम नहीं करते। नहीं सर, ऐसी बात ना करें, जिससे जो बात हो गई वो पत्थर पे लकीर है। अब खुदा का नाम लो, लोग दफ्तरों के बाहर यही रोना पीटना डाल के बैठे होते हैं कि आप लोगों ने पैसे ले लिए और काम नहीं कर रहे। और इनको ये पहले पता होता है कि ये काम होने वाला नहीं है। उसको भी इन्होंने लारा लगाया होता है कि काम तेरा हो जाएगा, इतने पैसे पकड़ा। लालच की जाहिर है कोई इंतहा तो होती नहीं है। हाँ, उसके बाद ऐसे ही कह देंगे कि कोई साहब फलां जगह चला गया है, छुट्टी चला गया है, या नहीं कर रहा, या मैं क्या करूं, इस तरह का बहाना लगा के बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। एहसास होता है ना कि जिसने पैसे दे दिए वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और सर, मैं नहीं लेता रिश्वत, नहीं लेता रिश्वत, नहीं लेता रिश्वत। अगर कोई मुझे कोई तोहफा तोहफा दे दे तो उसे इनकार करना कुफ्र है। अंदाजा वाह वाह वाह, तुझे क्यों तोहफा ताइफ को दे देगा? तुम या तो ना शुएब मलक हो या हरीम शाह हो तुम, या जो नया पाकिस्तान बन रहा है उसकी ईंटें तुम्हारे पट्टे से आ रही हैं। क्यों तुम्हें कोई तोहफा देगा? बता भी तो सही ना। और भाई मेरे यहाँ बैठ के आप लोगों को बातें आती हैं तरह तरह की। 68,000 रुपए में गुजारा करके दिखा दे मुझे आप। तो भाईजान, आप कितनी जमातें पढ़े हुए हैं? मैट्रिक पास हूँ। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि 68,000 रुपया कमा रहे हो। साढ़े फाटक ते एक बंदा तेरे वर्गा कमीज ला के मांग रहा होंगे। और भाई मुझे मांगने वाले के साथ ना मिलाओ, सीनियर क्लर्क हूँ। नहीं, काम तुम्हारा भी मांगने वाला ही है। तुम कुर्सी पे बैठ के मांगते हो, वो सड़कों पे फिर के मांग रहे होते हैं। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ
तू तड़ी छड़ी ला के मांग लेना। नहीं, इसका सगा चचा बैरंग वाली रेडी पे भी मांगता है। अच्छा भाई, अल्लाह करे आप में से किसी की फाइल मेरी टेबल पर आए, फिर मैं बताऊंगा कि मेरी अहमियत क्या है। और यार हम में से किसकी फाइल तुम्हारे पास जानी है? हम में से ये गोगे ने फूड कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, तुम रोक के दिखा दो। गोगे ने फूड कार्ड अप्लाई किया हुआ है और इसने एक और हेल्थ कार्ड मांगा हुआ है। दरखास्त ली है कि एक ना मेरा गुजारा नहीं। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जिक्र करना है मैंने एक ऐसी फीमेल आर्टिस्ट का जिन्होंने अनथक मेहनत की है, अनथक मेहनत की है हर शोबे में, अच्छा, प्रोडक्शन में, एक्टिंग में और डायरेक्शन। अच्छा जी, आज हफ्ता है और आज हमने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के स्टार की बात करनी है। जी वैसे तो बेशुमार ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत काम किया हुआ है जी, मगर मैं जरा ढूंढता ये हूं कि इंतहा किसने की है अपने काम में, अपनी मेहनत में, अपने नाम बनाने में और फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत में। जी इंतहा जिन लोगों ने की है उनको पहले रखना चाहते हैं और अपनी अगली नस्ल को, अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे हीरोज हैं, हमारे, इनको प्यार करें। आज जिक्र करना है मैंने एक ऐसी फीमेल आर्टिस्ट का जिन्होंने अनथक मेहनत की है, अनथक मेहनत की है हर शोबे में, अच्छा, प्रोडक्शन में, एक्टिंग में और डायरेक्शन। जी जी वाह मोहतरमा संगीता बेगम, वाह वाह, बहुत प्यारी फनकारा, बहुत प्यारी फनकारा। उनकी वालदा मोहतरमा बड़ी ही नामवर और मुअज़्ज़ज़ खातून थी फिल्म इंडस्ट्री की, महताब बानो साहिबा जी। उनके जो हस्बैंड थे तैयब रिजवी साहब जी जी, उनके हस्बैंड, और वो उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस चलाया, फिल्में बनाई बेशुमार महताब बानो साहिबा ने। और फिर अपनी ही फिल्म में उन्होंने संगीता मैडम, जो एक इंतहाई अच्छी खूबसूरत फनकारा, जी खूबसूरत फनकारा, उनको डायरेक्शन का भी मौका दिया। जी बिल्कुल। उन्होंने डायरेक्शन की फिर, और डायरेक्शन भी कमाल की, फिर साबित किया उसने डायरेक्टर, साबित किया कि मैं डायरेक्टर भी बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल, सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं अच्छी, बहुत बहुत बड़ी फिल्म बनाई। और संगीता बेगम की काम की जो अलहदगी है ना जी, जो इनफरादियत है, जी जी वो ये है कि इन्होंने टॉपिक बड़े अलहदा चुने, बिल्कुल बड़े बिल्कुल, इनकलाबी टॉपिक चुने इन्होंने, जी जी और खूबसूरत अंदाज में उनको पिक्चराइज भी किया जी, और बहुत से आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस करवाया जी बिल्कुल। और बड़ी ही मेहनत के साथ काम किया। संगीता मैडम की डायरेक्शन में मैंने भी काम किया हुआ उनके साथ 2 फिल्मों में, जी जी और ये बाकायदा सेट के ऊपर मशहूर होता था उनकी टीम में कि पंक्चुअलिटी और मेहनत। बिल्कुल सही। बहुत डांटी डायरेक्टर हुई हैं। जब इनका अरूज था तो जुर्रत नहीं थी होती किसी लड़की की, हीरोइन की या किसी टॉप स्टार की कि इनके सेट के ऊपर लेट पहुंचे या कोई नखरा करे, बिल्कुल मर्दों की तरह सीधी हो जाती थी, खबरदार। सर मैंने खुद इनकी 12 फिल्में की हैं माशाल्लाह। जब डायरेक्शन में आती थी तो लगता था कोई बब्बर शेर खड़ा हुआ है। हाँ, बाकायदा मर्दाना डायरेक्शन दी हुई। बिल्कुल। और उर्दू भी फिल्में बनाई, पंजाबी भी बनाई उन्होंने। हाँ, मैं ऐसे मुहावरतन कह रहा हूँ मर्दाना, वरना खवातीन ने भी बहुत बहुत मर्दों से कहीं आगे जाके काम किया। जी। अच्छा, एक और चीज, एक तो इनकी वालदा मोहतरमा महताब बानो साहिबा, इनके वालिद साहब तैयब रिजवी साहब, इनकी बहन छोटी, वो भी 70-80s में सुपर हिट हीरोइन थी, कविता साहिबा। कविता जी, बिल्कुल। कविता साहिबा भी बड़ी प्यारी हीरोइन हुई हैं हमारी, और बड़ी मुनफरद वो भी फनकार। हाँ जी, फिर संगीता मैडम के भाई अली रिजवी, अली रिजवी, वो भी प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन कंट्रोल करते रहे हैं। तो मतलब संगीता मैडम की अगर पूरी लाइफ के ऊपर नजर डाली जाए तो डायरेक्शन जो है ना जी, वो डोमिनेट रही है। जी बिल्कुल। बहुत जबरदस्त डायरेक्टर हुई है, और ये पाकिस्तान की पहली खातून कामयाब डायरेक्टर थी। सही। पहली डायरेक्टर कामयाब, खातून भी और कामयाब भी। कामयाब खातून। ऐसे शमीम आरा साहिबा ने भी बहुत बहुत बड़ी फिल्म की हुई है, जी उन्होंने बड़ी कमाल फिल्में की हुई हैं, मगर संगीता मैडम ने पहली दफा, पहली खातून, और पहली फिल्म उनकी कौन सी थी भला? सोसाइटी गर्ल। यस, सोसाइटी गर्ल इनकी बतौर हदायतकारा पहली फिल्म थी, सैयद नूर साहब की बतौर राइटर। जी बिल्कुल। मतलब सैयद नूर साहब ने पहली फिल्म ये लिखी थी सोसाइटी गर्ल, और बतौर हदायतकारा ये संगीता साहिबा की पहली फिल्म थी। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि इस फिल्म में
सैयद नूर साहब संगीता बेगम के असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर। इस फिल्म की कामयाबी के बाद सैयद नूर बतौर राइटर फिल्म इंडस्ट्री में इन हो गए थे। वाह, मतलब ये पहली फिल्म जो है ना जी सैयद नूर साहब की ऐसी थी जिसकी वजह से इनका शोरा हो गया पूरे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। जी जी क्योंकि फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी थी और इसकी मौसीकी बहुत अच्छी जी थी। हाँ। नजीर अली साहब इसके मौसीकार थे। सोसाइटी गर्ल के जी। हाँ, एक गाना तो याद है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। ये गाना संगीता मैडम ने पिक्चराइज भी बहुत अच्छा जी किया, हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने 1978 में फिल्म बनाई मुट्ठी भर चावल। ये इतनी कामयाब नहीं हुई फिल्म, मगर जो नाकदीन है ना जी उन्होंने इस फिल्म को बड़ा पसंद किया। ये गोगे जैसों ने ये कामयाब नहीं होने दी सिर्फ इसके नाम की वजह से। जी? ये जी मुट्ठी भर चावल, कहते हैं इस फिल्म का नाम रखे देग भर चावल, फिर देखें कैसे चलती। और ये फिल्म जो है मुट्ठी भर चावल ये क्लासिक फिल्म का दर्जा रखती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज, बतौर हदायतकारा उनकी फिल्मों की तादाद 70 से ज्यादा है। अरे हाँ, 1969 यानी 69 से लेकर 1975 तक उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। वाह, हाँ हाँ, बेहतरीन हीरोइन, बेहतरीन और टॉप, मतलब पहली सफ की हीरोइन भी, हीरोइनों में शुमार होता था। और बड़ी अच्छी फिल्में दी हैं। बतौर फनकारा उनकी जो फिल्में हैं उनमें अफशां, सलामे मोहब्बत, फिर चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, फिर आजदा मई वाल, फिर ये अमन बहुत बड़ी फिल्म हुई है। उसमें एक कश्मीरी लड़की का रोल किया हुआ है, और उसका वो गाना बड़ा मशहूर हुआ था, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। जो इनकी छोटी बहन थी जो आजकल अमेरिका मेरा ख्याल है होती हैं, कविता बेगम, अपने अरूज में फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर वो चली गई थी। जी हाँ, बेशुमार उन्होंने भी सुपरहिट फिल्में दी हुई हैं। मतलब बाबरा शरीफ साहिबा और शबनम साहिबा के साथ वो भी सफ़े अव्वल की हीरोइन रही हुई हैं। जी हाँ। उनकी सुपरहिट फिल्मों में दो बदन, तेरे मेरे सपने, सोसाइटी गर्ल, मोहब्बत और महंगाई, इश्क इश्क, मुजरम, सायरन। फिर इश्क इश्क का गाना मेहदी हसन साहब की आवाज में बचपन में हमें बड़ा याद था, ओए होए होए इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना हो। 1996 1996 में सुपरहिट फिल्म बनाई खिलौना, जिसमें मीरा साहिबा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मतलब फिल्म स्टार मीरा, अब तो ऐसे ही अजीब अजीब टॉपिक उनके डिस्कस होते हैं ये मीडिया के ऊपर। जब खिलौना फिल्म लगी थी मीरा की तो नाकदीन जो थे ना जी उन्होंने कहा कि क्या बात है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट मिल गई है पाकिस्तान। फिर इनकी निकाह फिल्म बड़ी सुपरहिट हुई, माशाल्लाह बड़ी बड़ी आला शानदार फिल्में बनाई हैं और आज तक माशाल्लाह काम कर रही है। फिर टेलीविजन के ऊपर बतौर फनकारा भी और बतौर डायरेक्टर भी, हदायतकारा भी बेशुमार काम किया है और आज तक कर रही हैं। मतलब उनकी पूरी जिंदगी के ऊपर अगर नजर डालें तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सरमाया है संगीता मैडम। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती से नवाज़े। आमीन। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल। चलते चलते आज की छोटी सी बात, अगर आप दर्द महसूस करते हैं तो आप जिंदा हैं, अगर आप दूसरों का दर्द महसूस करते हैं तो आप जिंदा इंसान हैं। बहुत अच्छा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।